بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، گر چاہے تو نبھا دے تیری بندہ پروری ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ اپنے ایک بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ یعنی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کس حد تک محبت کرتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی بعض اوقات اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ بہت ساری خطائیں، غلطیاں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ سب لوگوں سے شرمندہ ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو ایسے سنگین حالات میں بھی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ پوری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے لیکن ماں اپنے بچے کا ساتھ دیتی ہے۔ پوری دنیا خرابیاں نکالتی ہے اگر کسی فرد کے اندر، لیکن ماں جو ہے وہ پھر بھی اپنے بچے کی خوبیاں بیان کرتی ہے۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو دکھانے کے لیے بندوں کو ماں کی دلیل دی کہ دیکھو جس طرح ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے تو اسی طرح اللہ کریم جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ایک بندے کے ساتھ پیار فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بیچ میں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ بندہ مسلمان ہی ہو تو اسی لیے پیار کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کریم نے کائنات میں جتنے بھی افراد کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے یکساں پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے جب کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تو کہا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں جو رب ہے، اس کے لیے نہیں جو طاقتور ہے۔ پہلے کہا گیا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جگ کا پالن ہار ہے۔ لفظ پالن ہار کو استعمال کیا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ اللہ کریم کی جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ سب پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ اب کتنے لوگ ان کو وصول پاتے ہیں کتنے نہیں، یہ ان کے اعمال کے لحاظ سے۔
کتنے لوگ جھولی پھیلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیں، کتنوں کو توفیق نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور سربسجود ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے اعمال کی خوبی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو دروازے تک آئی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج چلا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے بہت ہیں۔ میں نے یہ رواج مسجدوں میں بھی دیکھا، کئی جگہ جمعے کی تقریروں میں بھی سنا۔ میں دہلی گیا تو میں نے وہاں ایک امام صاحب کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ڈرا بہت رہے تھے لوگوں کو۔ اسلام نے اس وتیرے کا بھی انکار کیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کی نہیں دی، لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، یا اگر اس کا کوئی بھائی بیمار ہے اس کو اس بیماری کی وجہ سے اور خوفزدہ کر رہا ہے، یا کوئی اس کا عزیز و اقارب کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کو اور مزید ڈرا رہا ہے، تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ اسلام نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو جو دین دیا ہے یہ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے دیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہے ہیں، بخار چڑھا ہوا ہے، بیمار ہیں تو اور تنگ دست ہیں، غلام ہیں۔ محمد رسول اللہ وہاں سے گزرے، یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا نام بلال ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس کے غلام ہے، بس اتنا پتا ہے کہ یہ غلام ہونے کی وجہ سے اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اور لوگ گزرتے تو کہتے تھے تیرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ گزرے تو رک کے نہ صرف یہ کہا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی، بلکہ یوں فرمایا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم آرام کرو، تمہاری جگہ ہم چکی چلا دیں گے۔ قبیلہ بنو سلیم کے ایک آدمی کا جب حق مار لیا ابو جہل نے، عتبہ نے، امیہ نے، ولید نے اس بندے کو ڈرایا کہ ابو جہل سے تمہارے پیسے کوئی نہیں دلوا سکتا ہے، کہ ابو جہل مکے کا گورنر ہے، بہت بڑا گنڈا ہے، اور اس سے تمہارے پیسے کوئی نہیں دلوا سکتا۔ اس نے اپنے اونٹ ابو جہل کو بیچے تھے، اور جس نے بیچے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پردیسی ہے، گھبرا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا سامنا ہوا، میرے آقا نے پہلا لفظ اس کو یہ کہا کہ تم مجھے پردیسی لگتے ہو، پریشان لگتے ہو، چلو ہم پہلے تمہیں کھانا وانا کھلائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرے تو پیسے مار لیے۔ ابو جہل نے فرمایا گھبراتے کیوں، ہم دلوائیں گے تمہارے پیسے۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ ہم لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لوگ ڈرا رہے ہیں دوسروں کو۔ میں ایک جگہ گیا، یہاں خطولی میں ایک صاحب، ہمارے حکیم صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو تعزیت کے لیے ان کی مسجد میں نماز پڑھی، تو 5-7 احادیث اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس سے 3-4 نصیحتوں کی باتیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا تمہارا، وہ ہو جائے گا، اتنی خوف زدہ باتیں اور لکھ رکھی نوٹس بورڈ کے اوپر۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بذات خود قرآن پاک میں ما غرک بربک الکریم بار بار کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے کو، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ پیارا کہہ رہے ہیں جو بندہ گنہگار ہے، جو بد کردار ہے۔ تم تو اسے پیارا کہتے ہو نا جو شکل صورت سے اچھا لگتا ہو، جو کاروبار زیادہ بہت اچھا کرتا ہو، جس کے پاس سرمایہ بہت اچھا ہو، جو تمہارا رشتہ دار ہو، جو تمہارا خونی بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا باپ ہو، تم اسے پیارا کہتے ہو۔ اللہ کریم نے انہیں پیارا کہا جن کو دنیا نے دھتکار دیا، جو دنیا کے بدترین لوگ کہلائے جاتے ہیں، جو کہ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو صدا لگائی ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے تجھے مجھ سے کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا، تو میری طرف آ تو صحیح، میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ لگا دین حوصلہ شکنی کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، سن لیجئے، دل پہ لکھ لیجئے اس بات کو، شریعت نے کہا کہ آپ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کریں۔ اسلام نے کہا کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کریں۔ پھر شریعت نے کہا کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اس کو دھکا مت ماریں۔ کسی کا اگر آپ ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو پیچھے کرنے کی بھی کوشش
نہ کریں۔ شریعت نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی کو خوف زدہ نہ کریں۔ کفار مکہ نے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا تھا کہ تم ذات اور برادری کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ذات اور برادری کی بنیاد پر بیت اللہ میں نہیں جا سکتے۔ محمد رسول اللہ نے اس خوف کو ختم کیا، سیدنا اسامہ کو سردار بنایا جبکہ وہ غلام ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، ان کو مؤذن رسول کا درجہ دیا گیا تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہم لوگوں میں سے خوف کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر کوئی بھائی زیادہ بیمار ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ کے نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اچھا میرے بھی فلاں رشتہ دار کا اسی بیماری سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسرے کی حوصلہ شکنی کر کے آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر کوئی بندہ تحریک چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، کوئی بندہ موومنٹ چلا رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا بیٹھ کر اس کی مخالفت کریں کہ نہیں جی نہیں یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نیک لوگوں کی تردید کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں درس دیا ہے کہ بدترین حالات میں گھبرایا نہیں جا سکتا ہے۔ انسانوں کو سبق دیا محمد رسول اللہ نے کہ اگر حالات آپ کے موافق نہ ہو، آب و ہوا آپ کے موافق نہ ہو، اگر آپ کو دوائی نہیں لگ رہی، یا آپ کے کاروبار میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، یا پوری حکومتیں آپ کے مخالف ہو گئی ہیں، تو اسلام نے کہا ہے کہ اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ثابت قدمی کی بات کی، اسلام نے عزم اور استقلال کی بات کی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ تیمور لنگ کا بیٹا تھا سلطان جلال الدین خوار اعظم شاہ اس کا نام تھا۔ تو منگول اس وقت پوری دنیا میں بڑی طاقتیں تھیں، دو ہی بڑے سپر پاور تھی اس دور میں، ایک چنگیز خان ایک تیمور لنگ، دنیا کی سپر پاوریں تھیں دونوں، اور ان کے پاس لاکھوں لاکھوں فوجیں تھیں۔ تو تیمور لنگ کا جو بیٹا تھا چھوٹا، اس کا نام تھا سلطان جلال الدین خوار اعظم شاہ۔ ایک جگہ چنگیز خان کی 10 لاکھ فوجوں نے اسے گھیر لیا۔ سنو اسلام نے درس کیا دیا ہے۔ اب اسے جب گھیر لیا، اس کے پاس 10-15 ہزار سپاہی تھے سارے۔ جس دن میں یہ واقعہ پڑھا تو میں بہت دیر سوچتا رہا بھی جن کا عزم استقلال اللہ پہ کامل ہوتا ہے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ ایک پہاڑی پر بلند پہ کھڑا تھا، اس کی فوج کی ٹکڑی ساتھ میں تھی، تو چاروں طرف چنگیز خان کی فوجیں، منگول جو تھے انہوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اب اس کا جو وزیر ہے جلال الدین کا، یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی فوج نے ہمیں گھیر لیا تو اس سے بچ کے نکلنا کیسے ہے، اپنی جان کیسے بچائیں۔ اور دنیا کا نقطہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر بہت بڑی طاقت کوئی سامنے آ گئی تو بندہ کیسے باہر نکلے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی وزیر اور جرنیل یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی یہ اتنی بڑی فوج ہمارے سامنے کھڑی منگولوں کی، ان سے کیسے ہماری جان بچے گی، ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے، ہم تو 10-15 ہزار ہیں، یہ کئی لاکھ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو سلطان تھا جلال الدین، وہ ہم سے بھی ذرا ایک چوٹی اور اوپر کھڑا ادھر دیکھ رہا تھا دشمن کی طرف۔ تو ہم سب نے مشورہ کیا چلیں سلطان سے پوچھیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم سلطان کے پاس سوچے اور پہنچے، اور ہم نے یہ سوچا بھی سلطان اب ہمیں رائے دے گا بھی کس طرف سے نکلا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہ ابھی ہم بولنے لگے تو سلطان نے وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، عبد الرحمن ادھر آ، یار میں بہت دیر سے ان کو فوجوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جلال الدین جب میں ان کو ہرا دوں گا تو اتنے جنازے دفناؤں گا کہاں میں؟ وہ یہ اتنے لاکھ جو سامنے میرے کھڑے ہیں، میں نے ان کو ہرانا ہے، وہ اتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کا قبرستان ہی بہت بڑا بن جائے گا، اتنی جگہ کہاں سے لاؤں گا میں؟ وزیر کہتا ہے میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس بادشاہ کی رہنمائی کے اندر جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تاریخ میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی۔ چنگیز خان نے کہا تھا جنگ میں ہارنے کے بعد کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو 2 بار فتح کرتا۔ اٹھائیے تاریخ پڑھیے کبھی آپ۔ اسلام نے تعلیم دی ہے انسانوں کو کہ لوگوں کو ڈرائے نہیں۔ ہم لوگوں نے تو کام پکڑ لیا لوگوں کو ڈرانے کا۔
مسجدوں میں ڈرا رہے ہیں، محلوں میں ڈرا رہے ہیں، بازاروں میں ڈرا رہے ہیں، کوئی بھی مل رہا ہے اگلے کو خوف زدہ کر رہے ہیں، مشورہ ہی صحیح نہیں دے رہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لینے آتا ہے، بھائی میرا فلاں کام ہو جائے گا، نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ پڑوسی کو ڈرا رہے ہیں کہ تو فلاں کام کر رہا ہے تو تجھے یہ جرمانہ لگ جائے گا، فلاں کام کر رہا ہے یہ جرمانہ۔ اسلام نے ڈرانے کی تعلیم تو نہیں دی انسانوں کو۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ڈرایا تو نہیں، کہیں اپنی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت جو ہے میری تمام باتوں کے اوپر غالب ہے، اور فرمایا ہم نے اپنی جو محبتیں ہیں ان میں سے ایک حصہ صرف ماں کو دیا ہے، اور تم دلیل دیتے پھرتے ہو دیکھو ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار تعلیم دی ہمیں، چاہے آپ کا پڑوسی ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا جو عزیز و اقارب ہے، کوئی بھی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام نے کہا کہ ان کے نیک مشوروں کے اندر جب ان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتا ہے آپ ان کو ڈرائیں نہیں کہ آپ کا فلاں کام خراب ہو جائے گا، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ شریعت نے ان باتوں کی تلقین دی ہے۔ ہم تو فتووں میں بڑھ گئے کہ پاجامہ اونچا ہے یا نیچا ہے، داڑھی لمبی ہے یا تھوڑی ہے، مونچھیں کتنی قطری ہونی چاہیے۔ وہ فروعی مسائل اپنی جگہ ثابت ہے، بنیادی طور پہ وہ ہمارے ذاتی طور پہ ہیں، لیکن جو اسلام نے اپنا آفاقی پیغام ہمیں پوری دنیا کے لیے دیا اس کو عمل میں کون لے کے آئے گا؟ اس کی تعلیم تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور کے اوپر ہی اپنی ذاتی مسائل کے اوپر ہی ایک دوسرے کے درمیان میں لڑتے رہ جائیں گے اور اسلام کا پیغام کوئی ہم تک پہنچائے گا نہیں۔ اب شب برات آ رہی ہے، دیکھیں پرسوں کو اتوار کی رات کو شب برات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی متعدد احادیث ہیں شب برات کے متعلق۔ مجھے اکثر ایک صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے عقید منجمد اپنی جگہ پر، مطلب جو عقیدہ ہے نا وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، مطلب منجمد جم گیا ہے۔ عقید منجمد اپنی جگہ پر، اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں۔ اب کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے حرام ہے، کوئی لگا ہوا ہے حلال ہے، کوئی لگا ہوا ہے روزہ نہ رکھو، کوئی لگا ہوا ہے مسجد میں نہ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ نہ جاؤ۔ عبادت کی جو روح محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے، احادیث میں جتنی بات آ گئی، آپ اس مثبت بات کو قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا اختلاف سے بچ کے کوئی راستہ اسلام نے اللہ اور اس کے رسول تک جانے کا نہیں دیا ہے؟ ایک مسجد ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں شیعہ جاتے، سنی جاتے، بریلوی، انصاری، قریشی، پٹھان، اہل حدیث، اور وہ تمام کے تمام اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی ہو رہی ہے اور آپ کی ہو نہیں رہی ہے ایک مسجد میں۔ جتنے عقائد ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، اب وہ چاہے نیت یہاں پر باندھ لے، چاہے یہاں پر باندھ لے، چاہے وہ رفع دین کرے یا نہ کرے، یہ تمام کی تمام محمد الرسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ تو ایک دوسرا بندہ اگر کسی اور سنت کی ادائیگی کر رہا ہے اور آپ اس سنت کی ادائیگی کو وجہ بنا کر اپنے بھائی کی دشمنی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی اعلیٰ ترین مسلمان نہیں بن گئے ہیں۔ دل میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آپ مسجد کے اندر اس کے امام کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے عقیدے سے کوئی نہیں ہلا رہا، آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں کرتے رہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اپنے امام کی اقتداء کے مطابق اپنے مسائل کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ میں اتنی بھی اب اخلاقیات نہیں باقی بچی کہ آپ لکھ کے لگائیں گے کہ فلاں آدمی اندر داخل ہوگا کہ فلاں آدمی نہیں داخل ہوگا۔ شب برات کی رات ہے یار، اتنی بات تو حدیث پڑھ کے دل سے پوچھ لیا کرو نا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ دل اگر یہ کہتا ہے کہ شب برات کو پٹاخے بجانے چاہیے، پوچھو نا اس دل سے۔ اگر یہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا رواج نہیں ہے تو مت بجاؤ۔ اگر دل یہ کہتا ہے سج دھج کے سڑکوں پہ ساری رات گزارنی اچھا نہیں لگتا، یہ آوارہ گردی ہے، تو پھر مت پھرو سڑکوں پہ رات کو، عبادت کر لو۔ اس میں فتوے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے۔ حضرت مولانا رشید صاحب، احمد رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جنہوں نے احسن الفتاوی لکھا ہے، آج بھی کسی مدرسے میں جب کوئی فتویٰ لکھا جاتا ہے تو احسن الفتاوی کھولا جاتا ہے پہلے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بندے پر کوئی مصیبت آ جائے
اور اس کو یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ مصیبت رحمت ہے یا عذاب ہے، تو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس دل سے پوچھو۔ لکھتے ہیں کہ اگر پریشانی آنے کے بعد، بیماری آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد، گھر میں فساد آنے کے بعد، کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد، لوگوں کے درمیان برا بننے کے بعد، اگر ایک بندہ وہ گناہ نہیں چھوڑتا جو مصیبت آنے سے پہلے کرتا تھا، مثال کے طور پہ ایک بندے کو زبردست نقصان ہو رہا ہے اور وہ بندہ کوئی بدترین گناہ کرتا ہے، نقصان کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، تو مفتی صاحب نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کے لیے۔ یہ مصیبت کیا ہے جی؟ عذاب ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے فوراً بعد گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا جو مصیبت آنے سے پہلے کرتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اب آزمائش ہوگی اور اللہ کریم اپنے فضل سے اس آزمائش سے بندے کو باہر نکال دیں گے۔ تو یہ تو ہمیں اپنے دل کے پاس ہی سب سے بڑا مفتی رکھا ہوا، اللہ کریم نے ہمارے دل میں ہی رکھی ہے بات، تو اپنے دل کو کیوں نہیں پوچھتے بار بار کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ کیا اس دور میں ایسا ہوا ہوگا؟ جو باتیں تمہارا دل گواہی دیتا کہ یہ نہیں جچ رہی، یہ دوسروں کی قوم سے مشابہت رکھتی ہیں، تو ان باتوں کو چھوڑ دیں بس۔ بعض اوقات صرف اپنے فتوے دینے کی وجہ سے کوئی صاحب کہہ رہا ہے جی 14 شعبان کو عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اب کوئی بندہ کتنی کرتا ہے کتنی نہیں کرتا یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ تو سمجھیے نا کہ اللہ نے بہانے بنائے، شب قدر کو، شب برات کو، رمضان مبارک کو، اللہ کریم نے آپ کو بہانے بنائے ہیں کہ بھئی اس بہانے میرا بندہ آ کے اپنی مغفرت کروا لے، اس بہانے بندہ اپنی مغفرت کروا لے۔ اب اگر کوئی بندہ 14 شعبان کی رات کو ہی سویا رہے یا لیلۃ القدر کی رات کو رمضان مبارک میں تلاش ہی نہ کرے، تو پھر یہ تو اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ اس نے ایک اچھا موقع کھو دیا، اس نے ایک وقت اس کی زندگی میں بہترین آیا وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو ایسے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے کیا بہتر نہ ہو کہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ سکون سے جا کے مسجد کے اندر عبادت کرے؟ بہت بہترین کپڑے پہننے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کپڑوں کے پیسے کسی ایسے غریب کو دے دے جس کے پاس تن دھرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ بریانی کی بڑی بڑی دیگیں بنانے کی بجائے اگر کسی ایک غریب کو 10,000 روپے دے دو اور کسی ایک غریب کو پورے بکرے کے صدقے کے پیسے دو، اس کے گھر کا پورے مہینے کا راشن نہ چل جائے؟ اپنی عقل بھی لڑائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اتنا بہترین دین دے دیا اور خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی امت ہے، کائنات کی سب سے محبوب امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بندہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ موقع فراہم کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں بندے کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ دوسروں کو فتوے سنانے بند کریں۔ میں بار بار اکثر جہاں جاتا ہوں مسلمانوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے وہ دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے دوسروں کو مسئلے نہ بتاؤ، یہ دیکھو کہ یہ گنہگار بندہ کتنا اللہ کا اتباع کرتا ہے کتنی نہیں کرتا۔ تم دوسرے کو پہلے سیدھے راستے پہ لانے کی بجائے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، میرے پاس ماں باپ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں اپنی اولاد کے لیے رحم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میرا دوست میرا ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کا وفادار ہوں یا نہیں ہوں، میرے اپنی پڑوسی کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے، میں اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ پہلے اپنا معاملہ تو طے ہو جائے کہ ہم کیسے ہیں۔ اپنا معاملہ خراب ہے، دوسروں کو فتوے پہ فتوے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے۔ قبر کے فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو اپنے پڑوسی کو فجر میں لے جاتا یا نہیں لے جاتا تھا، اس نے یہ پوچھنا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، یہ بتا۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا۔ اور بھائی بے انتہا لوگ ایسے ہیں، لوگوں کو ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے وہ ہو جائے گا۔ شریعت نے اس جز کا خاتمہ کیا ہے کائنات میں تھا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سوائے لوگوں کے ڈرانے کے اور کام کیا ہوا ہے دنیا میں؟ اور آج بھی جن کی آزاداری ہے، آج بھی کائنات میں جو بڑی بڑی پاوریں ہیں، وہ لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہتی ہیں۔
تو کیا ہم بھی ویسے ہی بن جائیں؟ نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جنہوں نے ڈرنے کا کوئی درس امت کو نہیں دیا ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے۔ مدینہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، وہاں پر صحابہ کرام کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں ہیں، کاروبار ابھی زیادہ شروع نہیں ہوئے ہیں، قحط سالی ہے۔ اس دوران بھی جب مکے کے گورنر نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، ابو لہب نے جب دھمکی دی نا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں بدر کی طرف، محمد رسول اللہ دشمن سے بھی 2 دن پہلے میدان بدر کے اندر پہنچ گئے۔ پوری کائنات کو درس دیا ہے کہ انسان انسانوں کو ڈرائے نہیں، انسان انسانوں کو خوف زدہ نہ کریں۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے ہیں، بھائی بہنوں کو ڈراتے ہیں، پڑوسیوں کو ڈراتے ہیں، یاد رکھیں جو عبادت گزار بندہ اپنے عزیز و اقارب کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں پڑوسی، اگر جان بوجھ کے ان کو ڈراتا ہے، ان کو خوف زدہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ شب برات کی رات آ رہی ہے، توبہ کرنے کا بڑا پرحسین پرخلوص موقع ہے۔ ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود جس دن آواز دے کے ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ آ جاؤ۔ اکثر ہم لوگ، میں جلسوں میں جاتا ہوں تو مغفرت کی، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مغفرت کی دعائیں منگواتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ یہی کہنے لگ پڑتے ہیں اللہ ہماری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہم سب کی مغفرت فرما۔ میں کہا مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، جب اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے تم تو کر لو اپنے لیے، خود تو بذات خود اپنے لیے کچھ کیجئے نا۔ گھر والے جن کے لیے آپ ٹھگی مارتے ہیں نا، سنو اطمینان سے آخری بات، جن گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ساری زندگی دولت کماتے ہیں اور بے انتہا ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں یا ہمارے ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں، جس دن جان نکلتی ہے نا تو بچے کہتے ہیں ابا جی کا جنازہ جلدی اٹھا لو، جو رشتہ دار دور رہ گیا کوئی بات نہیں، قبر پہ فاتحہ پڑھائے گا جا کے۔ جنا لی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے۔ میاں بخش رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جن کے لیے تو نے پاپ کمایا وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں پوچھتے اب، وہ تو تمہارے اترے ہوئے کپڑوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بھی دے دو کسی کو۔ تو خود اپنے لیے بھی اللہ کو راضی کر لیں، کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے پہلے اطمینان سے اس دل کو دھو لیں۔ اگر اس دل میں کسی کی برائی ہے، اگر اس دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، اور ایسے پلان بنا رکھے ہیں کہ فلاں کی بیٹی سے زنا کروں گا، فلاں کی لڑکی کو پھنسا لوں گا، فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے اتنے پیسے کما لوں گا، فلاں کو بے عزت کر سکتا ہوں میں، فلاں کا میں نقصان کر دوں گا، یہ تمام کوڑا کرکٹ لے کے اگر اس کوڑے کرکٹ کے ساتھ آپ مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح اندر کا وضو کرنا بھی ضروری ہے، اور اندر کا وضو توبہ سے ہوگا، استغفار سے ہوگا، اور دل کو پاک کرنے سے ہوگا۔ تو دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شب برات آنے والی ہے اتوار کی رات کو، اول جو نفل عبادت ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے گھر میں، گھر میں بھی کریں۔ اگر مسجد میں آنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ پوری امت کے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے مانگے، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگے جن کا آپ پر حق ہے، جن کو آپ سے امید ہے۔ کئی ایسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے جن سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ روز انتظار کرتا ہے کہ شاید ہمارے لیے عبد الرحمن دعا کرے گا، محمد شفیع دعا کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ فلاں سے میری محبت انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جن کا آپ پر حق ہے، جو منتظر ہیں اپنی قبروں میں کہ شاید وہ فلاں میرا دوست سارا دن میرے ساتھ پھرتا تھا، فلاں میرا وہ یار، ہم نے فلاں فلاں کام اکٹھے کیے تھے۔ ماں باپ منتظر ہیں کہ ہماری اولاد جن کو ہم نے اپنا خون پلا کے بڑا کیا، پڑوسی منتظر ہیں کہ جن سے محبتیں رہیں،
جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یاد کر کر کے ایک ایک کا نام لے کے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، یہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اور شب برات کی رات کو کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس میں آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، صبح کو ایسا لگے کہ یہ رات ضائع ہو گئی، چاہے وہ سڑکوں پر آوارہ گردی ہے، چاہے وہ پٹاخے چلانے ہیں، چاہے وہ سارا دن باہر بیٹھ کے رات کو ساری رات اس دن چائے پیتے رہیں، خرافات کرتے رہیں، چگلیاں کرتے رہیں، کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ صبح کو آپ کا دل کہے کہ عثمان یار رات ضائع ہو گئی، یہ ہاتھ سے نکل گئی، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوا۔ تو شب برات کی رات کو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔